بالوں چیز ونڈی دی لے جاؤ، بہت عرصے بعد یہ آواز مجھے کہیں دور لے گئی۔ یہ وہ بچپن کا سنہرا دور تھا جس میں کوئی فکر نہیں تھی، آزاد زندگی اور خوشیوں بھری سوچیں۔ یہ خوشی ختم نہیں ہوتی تھی کہ دوسری آنکھیں دامن تھام لیتی تھی۔ محرم کے ان دنوں میں جب سب کزنز اکٹھے ہوتے تو خوب کھیل کود ہوتی، کبھی لڑکوں کے ساتھ گلی میں کرکٹ کھیلنا اور کبھی لڑکیوں کے ساتھ ٹھیپو گرم سٹاپو کھیلنا۔ یہ وہ دور تھا جب لڑکے لڑکیاں ساتھ کھیلا کرتے تھے، اعتماد کے رشتے قائم تھے اور بچے حقیقت میں بچے ہی تھے۔ آج کل تو سوشل میڈیا نے بچوں کو وقت سے پہلے ہی بہت بڑا کر دیا ہے۔ تو بات ہو رہی تھی اس آواز کی۔ کزنز محلے میں رہتے تھے اور محلوں کا ماحول کچھ الگ ہی ہوتا ہے، لوگ مل جل کر رہتے ہیں۔ محرم کے ان دنوں میں کھیل کود تو چلتے ہی تھے، ساتھ ہی ایک اہم کام یہ بھی ہوا کرتا تھا کہ جب بھی کہیں دور سے بالوں کڑیوں چیز ونڈی دی لے جاؤ کی آواز آتی تو ہم سب کے پیروں میں جیسے بجلیاں بھر جاتی اور ہم بھاگم بھاگ اس آواز کا تعقب کرتے آخرکار وہاں پہنچ جاتے جہاں مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتنوں میں کھیر اور شربت تقسیم ہو رہا ہوتا تھا۔ لوگ گھروں میں کھیر پکاتے اور پھر چھوٹے چھوٹے برتن جنہیں کجی اور ٹوٹھی کہا کرتے تھے، ان میں کھیر اور شربت ڈال کر بانٹا کرتے تھے۔ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ یہ کیوں بانٹا جا رہا ہے، لیکن بس اس چیز کا کریز تھا کہ کس کزن کے پاس وہ برتن زیادہ تعداد میں جمع ہوتے ہیں۔ کھیر کھانے کے بعد ان برتنوں کو دھو کر ہم رکھ دیا کرتے تھے۔ ان دنوں بس یہی کام ہوتا تھا، سماعتیں اس آواز کے انتظار میں رہا کرتی تھی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ تقسیم کہیں دور ہو رہی ہوتی اور ہم تک آواز نہیں پہنچ پاتی، کسی کے بتانے پہ ہم اس طرف چل پڑتے اور ایسا بھی ہو جاتا کہ وہاں پہنچنے تک سب ختم ہو چکا ہوتا، پھر بڑی مایوسی طاری آ جاتی۔ یہ آواز گھروں کے بچے ہی لگایا کرتے تھے۔ اس دور میں بچے بھی فارغ ہوتے تھے، ان کے ہاتھوں میں موبائل نہیں تھے، ہر بات وہ گوگل سے نہیں پوچھتے تھے، ان کے لیے ان کے والدین ہی گوگل تھے۔ نفرتوں سے آزاد اس دور میں سب مسلمان ہی تھے، شیعہ سنی وہابی دیوبندی اہل حدیث بھی تھے، لیکن ان میں نفرت نہیں تھی اور نہ ہی مسلک انسانیت سے بڑھ کر تھا۔ ٹیپ ریکارڈر پہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کی شہادت کے واقعات سن کر رو پڑتے تھے اور کافی دیر اداس بیٹھے رہا کرتے تھے۔ زیادہ علم نہیں تھا، بس اتنا جانتے تھے کہ انہوں نے حق کی خاطر جان دی اور باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ اس ظلم پر افسردہ رہتے تھے، پھر جب کوئی آواز کانوں میں پڑتی تو سب بھول بھال کے پھر سے بھاگ پڑتے۔ ہر دور میں شاید لوگ یہی کہتے ہیں کہ وہ وقت بہت اچھا تھا جو گزر گیا، اور ہم بھی شاید یہی کہیں گے کہ ہمارے بچپن کا وقت بہت اچھا تھا۔ یہ سلسلہ شاید کبھی نہیں رکے گا۔ وقت اب بھی بہت خوبصورت ہے، بس ہمیں نفرتوں سے آزاد ہو جانا چاہیے، ایک دوسرے پہ فتوے لگانا چھوڑ دیں اور اللہ کے معاملات اللہ پہ ہی چھوڑ دیں تو بہتر ہے۔ وہی بہتر جانتا ہے کہ کون اچھا ہے کون برا ہے، دشمنوں نے بنا ہے، تاکہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اور کمزور ترین ہو جائیں اور وہ ہم پہ غالب آ جائیں۔ ہم بالکل ویسا ہی کر رہے ہیں۔ جب تک ہم نفرتوں سے آزاد نہیں ہوتے تب تک زندگی کی خوبصورتی واپس نہیں آئے گی، ہم پریشانیوں کا شکار ہی رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے۔
اور سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت امام حسین حسن رضی اللہ عنہ کی طرح حق و سچ پہ ڈٹ جانے کی ہمت و حوصلہ دے، آمین۔ شہدائے کربلا کے لیے ایک بار فاتحہ شریف پڑھ کر دعا کر دیجیے۔